میری آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے۔ امام باقر آگے بڑھے اور انہوں نے جابر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، گئی ہوئی بینائی واپس آئی، بینائی واپس آئی۔ امام کو چلتے ہوئے دیکھا، بولتے ہوئے دیکھا، صورت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، آپ پر آپ کو سلام ہو، اور میں آپ کو اہل پاتے ہوئے آپ کے جد کا نبی کا سلام پہنچاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کو نبی کا سلام پہنچاتا ہوں۔ جناب جابر نے نبی کا سلام پہنچایا۔ اب یہاں پر ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے، آپ اہل ذوق ہیں، میں نے کل کی پہلی مجلس میں محسوس کر لیا ہے کہ ذوق شعری آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اب جب یہاں تک آیا ہوں نا تو 4 مصرے امام باقر کے حوالے سے کبھی میں نے کہے تھے قوم کی سرزمین پہ، وہ چاہتا ہوں آپ کے حوالے کر دوں۔ بچائے دین خدا کو جو بعد پیغمبر، کس نے سلام کہا؟ نبی نے سلام پہنچایا ہے۔ جس کو خدا سلام پہنچاتا ہے اس نبی نے امام باقر تک سلام پہنچایا ہے۔ بچائے دین خدا کو جو بعد پیغمبر، اسی کو حق کا ولی اور امام کہتے ہیں، اسی کو حق کا ولی اور امام کہتے ہیں۔ سمجھ سکے گا، آپ سب کی توجہ، سمجھ سکے گا کوئی کیسے عظمت باقر؟ یہ وہ ہے جس کو پیغمبر سلام کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہے جس کو پیغمبر سلام کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جناب امام باقر کے ذکر پہ آئی ہو تو ایک جملہ صرف کہہ دوں، امام باقر اس ذات کا نام ہے کہ جسے پہلا نجیب الطرفین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بزرگ جانتے ہیں نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سادات میں سے ہو، سید ہو، دونوں کی طرف سے اس کا حسب اور نسب جناب فاطمہ اور امیر المومنین تک پہنچتا ہے۔ پہلے نجیب الطرفین۔ عزیزان گرامی، میں اس جہت سے گفتگو کر رہا ہوں جس میننگ میں ہم سادات کو لے کے چلتے ہیں، ورنہ مرکز سادات تو نبی کی ذات ہے، نبی اکرم کی ذات ہے، محور سادات تو نبی کی ذات ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں سادات کا جو تصور ہے علی اور فاطمہ کی اولاد ہے نا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے پہلے نجیب الطرفین جو ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، وہ امام باقر ہیں، امام باقر ہیں۔ یعنی آپ کے باپ امام سید سجاد، امام حسین کے بیٹے جو علی و فاطمہ کے لاڈلے، اور آپ کی ماں جناب فاطمہ جو امام حسن کی بیٹی اور امام حسن علی و فاطمہ کے لاڈلے۔ ماں اور باپ دونوں نبی کی اولاد، دونوں علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے اب یہاں پہ بھی مجھے 4 مصرے کہنے کا دل چاہتا ہے امام باقر کے حسب و نسب کو دیکھتے ہوئے کہ ایک صدا پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ادنا فضیلت ہے ابن عابد کی، یہ ادنا فضیلت ہے ابن عابد کی، پیغمبر عربی نے دیا لقب اس کو۔ امام محمد باقر کا جو لقب ہے باقر، یہ لقب نبی نے دیا تھا۔ باقر العلوم، یعنی علوم کے گروہ کو کھولنے والا، علم کے راستوں کو کشادہ کرنے والا، نالج اور علم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا۔ باقر کہتے ہیں کھولنے والے کو، اجاگر کرنے والے کو، کشادہ کرنے والے کو۔ عزیزان گرامی، امام کو باقر العلوم نبی نے لقب دیا تھا۔ یہ ادنا فضیلت ہے ابن عابد کی، پیغمبر عربی نے دیا لقب اس کو۔ سمجھ سکے گا، یہ ادنا فضیلت ہے ابن عابد کی، پیغمبر عربی نے دیا لقب اس کو۔ کسی کو ہوگا میسر، نہ ہو سکا اب تک، کسی کو ہوگا میسر نہ ہو سکا اب تک، خدا نے بخشا ہے جیسا حسب نسب اس کو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کسی کو ہوگا میسر نہ ہو سکا اب تک، خدا نے بخشا ہے جیسا حسب نسب اس کو۔ عزیزان گرامی، تو جناب جابر اس ذات کا نام ہے جس نے کم سے کم 7 معصوموں کے زمانے کو درک کیا ہے۔ اس کے بعد کی داستان مجھے نہیں معلوم کہ جناب جابر دنیا سے کب رخصت ہوئے، مگر کم سے کم یہ سلام کی داستان
کو دیکھتے ہوئے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی سے لے کر 5ویں امام تک کی عصمتوں کو جس نے درک کیا ہے وہ ہے جابر۔ اب دوسرے راوی کی طرف آتے ہیں، راویہ جناب ام سلمہ۔ جناب ام سلمہ نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی شریک حیات ہیں، اور ہمیں کسی روایت میں نہیں ملا کہ کم سنی میں نبی سے شادی ہوئی ہو، جیسا کہ اس خاتون کے لیے کہا جاتا ہے جو 22 سال کی تھیں، مگر کہا جاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں نبی سے شادی ہوئی۔ پتہ نہیں کیا شرف و فضیلت سامنے آ جاتی ہے بیان کرنے میں، لیکن بہرحال ان کی طریقے سے ام سلمہ کی روایت نہیں ملتی ہے کہ 9 سال کی عمر میں نبی کی زوجہ بنی ہو۔ اچھی خاصی عمر تھی جناب ام سلمہ کی۔ جناب ام سلمہ کا معیار ایسا تھا کہ نبی کو اپنی زندگی کے امور میں جب کسی سے مشورہ کرنا ہوتا تھا تو جناب ام سلمہ سے مشورہ لیتے تھے۔ جناب ام سلمہ اتنی معتبر تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب تمام ازواج میں سب سے زیادہ ترجیح ام سلمہ کو دے رہے ہیں، ان سے بات میں مشورہ لے رہے ہیں اہم امور میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ نہیں تھی۔ توجہ ہے نا، کم سن نہیں تھی، ایک معیار تھا عمر کے لحاظ سے بھی۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ 9 سال اور 10 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اچھی خاصی ایج تھی۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے نا بزرگوں؟ جناب ام سلمہ، اس کے بعد جناب ام سلمہ نے 25 سال خلافت کی بدقسمتی کے دور کو گزارا، اور پھر اس کے بعد خلافت کے سنہرے وقت کو دیکھا۔ امیر المومنین کے ہاتھوں میں بیعت کی، ان کو امام مانا، خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ النبی مانا، اور اس کے بعد امام حسن کا دور امامت درک کیا، امام حسین کے زمانے امامت کو دیکھا ہے۔ ام سلمہ نے اپنی آغوش میں حسن اور حسین کو پالا ہے، آغوش میں پالا ہے حسن اور حسین کو، اور پھر حسن اور حسین شہید ہو چکے ہیں، اور 57 ایئرز کی ایج میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ امام محمد تقی کے طریقے سے 25 سال میں، یا امام علی نقی کے طریقے سے، یا امام حسن عسکری کے طریقے سے کم سنی میں دنیا سے نہیں گئے، نوجوانی یا جوانی کے دور میں امام حسین دنیا سے نہیں گئے، 57 سال کے ہو کے دنیا سے گئے، 48 سال کے ہو کے امام حسن دنیا سے گئے ہیں، اور ان دونوں کو آغوش میں پالا تھا، کھلایا تھا ام سلمہ نے، نبی کی زوجہ تھی، اور اس کے بعد 57 سال کے امام حسین ہو کے دنیا سے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام سید سجاد کے زمانے امامت کو درک کیا ہے ام سلمہ نے، اور پھر اس کے بعد جب کربلا سے قافلہ واپس آیا ہے تو امام سجاد کو پرسہ دیا ان کے باپ کا، ام سلمہ نے امام محمد باقر کو پروان چڑھایا ہے جناب ام سلمہ نے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ام سلمہ، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ام سلمہ کب دنیا سے گئی، مگر ام سلمہ کو بھی کم سے کم ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اتنی عمر دی کہ 7 معصوموں کے زمانے کو در کیا ہے۔ یہی 2 ہیں جن سے ہمارے یہاں روایت نقل ہوئی حدیث قصہ۔ اب سمجھ میں آیا؟ حدیث قصہ کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم کچھ نہ ہو تو جو حدیث قصہ پڑھتا اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو حدیث قصہ پڑھتا ہے لوگوں کو روایت سناتا ہے، ابھی نبی نے کیا فرمایا ہے اس سے بہتر انداز میں انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ حدیث قصہ کے فائدے کیا ہیں۔ اب بی بی سے نقل کیا جناب جابر نے، عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال لی یا فاطمہ السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام یا بتاہ فقال لی یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال لی یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی وغطیتہ بہ وصرت انظر علیہ وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات محمد علیہ۔ جابر کہتے ہیں میں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے بابا میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام، میں نے سلام کا جواب دیا۔ یہاں سے ایک پیغام حدیث قصہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، بی بی کہتی مجھے بابا نے سلام کیا، وہ باپ ہے، یہ بیٹی ہے، اولاد کو نبی نے سلام کیا ہے۔
ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اکثر یہ غلط تصور پایا جاتا ہے، بڑے سمجھتے ہیں کہ چھوٹے سلام کریں، اور اگر چھوٹا بے توجہی سے آگے بڑھ گیا، سلام نہیں کیا تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، کیسا بد تہذیب ہے، گزر گیا سلام تک نہیں کیا ہے۔ اگر اس نے سلام نہیں کیا، بڑا سلام کر دے گا تو چھوٹا تھوڑی نہ ہو جائے گا، بڑا بھی سلام کر سکتا ہے، باپ اپنی اولاد کو سلام کر سکتا ہے۔ نبی نے یہ درس دیا ہے، بیٹی ہے مگر سلام کیا۔ ہم کیوں سلام کرنے میں ہمیشہ غرور کا شکار ہو جاتے ہیں؟ عالم سوچے کہ عوام میں سے ہمیں کوئی سلام کرے، بڑا سوچے کہ چھوٹا ہمیں سلام کرے، پیرنٹ سوچے کہ اولاد ہمیں سلام کرے۔ کہاں اسلام میں اس کا حکم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ادب اسلامی، آداب اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چھوٹا بڑے کو دیکھے تو سلام کر دے، لیکن اگر بڑا چھوٹے کو سلام کر دے گا تو اس کی انسلٹ نہیں ہو جائے گی، اس کی توہین نہیں ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، سلام اور جواب سلام میں نبی فرماتے ہیں اللہ نے 10 درجے رکھے ثواب کے 10 مرحلے ہیں، 10 درجے ہیں، 10 طریقے کا ثواب ہے سلام اور جواب سلام میں۔ اس میں سے 1 درجہ سلام کرنے والے کو ملتا ہے اور 9 درجہ جواب دینے والے کو ملتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ 1 درجہ صرف سلام کرنے والے کو، 9 درجہ جواب دینے والے کو۔ تو ہم کیوں سلام 9 درجہ سلام کرنے والے کو، 1 درجہ جواب دینے والے کو، تو ہم کیوں انتظار کریں کہ ہمیں کوئی سلام کرے اور ہم جواب دیں؟ میں نے صحیح کہا نا؟ غلط تو نہیں بول گیا جلدی میں؟ 1 درجہ جواب دینے والے کا ہے اور 9 مرحلے، 9 درجے، 9 کامیابیاں، 9 ثواب سلام کرنے والے کو ملتے ہیں۔ تو ہم کیوں انتظار کریں جواب سلام دینے کے لیے اور 9 درجے سے محروم ہو جائیں؟ کیوں نہ خود سلام کریں تاکہ سلام کے 9 درجے ہمیں مل جائیں۔ 9 درجے سے محروم کیوں ہوں؟ وہ درجے ہم کو مل جائے۔ اور نبی کی سیرت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم، کیونکہ مجلسوں میں کچھ پیغام بھی آنا چاہیے، میں فضائل بہت سے کوشش انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ماحول بھی ایسا ہے، لہٰذا میں پیغامات ہی کچھ پیش کر دوں تو بہتر ہوگا۔ عزیزان گرامی، نبی کی سیرت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم کو اصحاب سلام کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے کہ ہمیں سلام کرنے کا موقع مل جائے، مگر اصحاب سبقت نہیں لے پاتے تھے۔ ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں دوسرا ہمیں سلام کرے، ہمیں امید رہتی، توقع رہتی ہے کہ دوسرا سلام کرے، مگر نبی کی داستان یہ ہے کہ نبی اکرم کو اصحاب سلام کرنا چاہتے تھے مگر کر نہیں پاتے تھے، پہلے نبی سلام کر دیتے تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلے نبی سلام کر دیتے تھے۔ یہ نبی کی سیرت میں ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، تب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اصحاب چاہ کر بھی نبی پہ سبقت نہیں لے جا پاتے تھے، اور ہم نبی کو امتی ہیں، ہم اس انتظار میں رہتے دوسرا ہمیں سلام کرے۔ تو لہٰذا نبی کی داستان نے درس دیا، اولاد ہو تب بھی سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اولاد کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ بیوی فرماتی ہیں بابا نے آ کر سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ بابا نے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ مولائیوں کے اعتبار سے ایک جملہ آ جائے گا آپ کے مزاج کے مطابق، میں اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، نبی نے بدنی کا انی اجد فی بدنی ضعفا، فی جسمی کیوں نہیں کہا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ الوداع حضرات بھی ہو جانتے ہو، جسمی کیوں نہیں کہا؟ بدنی ضعفا، 2 لفظ ہے نا، بدن اور جسم۔ ہمارے یہاں اردو میں چاہے بدن بولا چاہے جسم بولا جائے، پوری باڈی مراد ہوتی ہے، لیکن عربی میں دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ جسم وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں سر سے لے کے پاؤں تک کے پورے حصے کو مراد لینا ہوتا ہے، اور بدن وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں گردن اور اس کے نیچے کے حصے شامل ہیں، سر شامل نہیں اس میں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی نے یہ نہیں کہا انی اجد فی جسمی ضعفا، فرمایا فی بدنی ضعفا۔ میں آپ سے پوچھوں گا دماغ کا تعلق کہاں سے ہے؟ دماغ سر میں ہوتا ہے اور سر جسم میں ہوتا ہے، بدن میں نہیں ہوتا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا بدن تو کمزور ہو سکتا ہے، جسم کمزور نہیں ہو سکتا ہے، جسم کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔
لہذا اب ہزیان کا الزام نہ لگانا ہمارے اوپر، اب ہزیان کا الزام نہ لگانا۔ عزیزان گرامی، کہنے والے نے کہا نا ان الرجل لیہجر، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ لہذا دوہرا رہا ہوں کہ یہ مرد ہزیان بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اور فول بول رہا ہے۔ ترجمہ کرتے بھی ڈر لگتا ہے، لیہجر، ان الرجل، یہ مرد، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے اور وہاں سے ہماری کتابوں میں آیا ہے۔ خود انہوں نے لکھا ان الرجل لیہجر۔ نبی نے آخری وقت کہا جب کہ لا قلم اور کاغذ دو، میں تمہارے لیے پروانہ نجات لکھ دوں، ایسی بات لکھ دوں کہ دنیا اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ تو اس مرد نے کہا، اس انسان نے کہا ان الرجل لیہجر، یہ مرد عربی میں توہین کرنے کے لیے ایسے بولتے ہیں ان الرجل۔ رسول کہہ سکتا تھا نا ان الرجل، یہ مرد، اللہ اکبر۔ بعد میں نبی کی تخت خلافہ پہ بیٹھا یہ انسان، اور نبی کی زندگی میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان الرجل لیہجر، یہ مرد ہزیان بک رہا ہے، اس کے اوپر بخار کا غلبہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسے جرأت کر گیا کہنے والا نبی سے۔ اور دل یہ چاہتا ہے یہ کہوں کہ ہو سکتا ہے، یہ کیوں کہہ دیا جملہ، بہت سی وجہ بیان کی گئی ہیں، مگر میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ایک بات کہہ دوں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نبی سے کبھی کچھ مانگا ہو، نبی نے نہ دیا ہو۔ آپ اپنے اذہان کو میرے ساتھ لے کے چلیے گا، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، انتقام کا بھی تو جذبہ ہو سکتا ہے، بدلہ لینے کی بھی تو کوشش ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نبی سے کچھ مانگا ہو، نبی نے نہ دیا ہو، اس کا بدلہ، اس کا انتقام، یہ رخ بھی تو ہو سکتا ہے۔ علی والوں، ایک جملہ حوالے کر دوں، دیکھیں بہت سی باتیں نثر میں نہیں کہی جاتی، مگر نظم میں شاعر کو اجازت ہوتی ہے۔ لہذا سنی شاعر عمر زخمی میرٹھی نے آواز دی، میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، اس چار مصرے پہ آپ سب وجد میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا